ہمارا گھرانہ اگرچہ ایک بڑا اور خوشحال گھرانہ مانا جاتا تھا، جہاں سب ایک چھت کے نیچے اچھا وقت گزار رہے تھے۔ گھر کے مرد سب کاروبار سے منسلک تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، خود کو اکیلا ہونے کے باوجود خود کو خوش نصیب پایا، جو اللہ کا بہت کرم تھا جس نے مجھے پیار کرنے والی دادی نصیب کی۔ میرے گھر کے اوپر نیچے کی 2 منزلوں میں 3 کنبے بستے تھے اور ان 3 کنبوں کے کل افراد کی تعداد 15 تھی۔ ان 15 لوگوں میں دادی کو شامل کر لیا جائے تو تعداد 16 ہو جاتی ہے۔ ان 16 افراد کے ساتھ میں پچھلے 22 برس سے زندگی گزار رہی تھی۔ ظاہر ہے سب کے ساتھ میرا خون کا رشتہ تھا، ہاں، دادی کے ساتھ خون کے رشتے کے ساتھ دل اور روح کا بھی رشتہ تھا۔ میں 2 سال کی تھی، امی دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت زچگی میں پیچیدگی کے باعث زندگی کی بازی ہار گئیں۔ امی کی پہلی برسی سے بھی پہلے ابا دوسری بیوی بیاہ لائے تھے۔ سوتیلی ماں کے روایتی ظلم و ستم کی داستانیں کہانیوں، فلموں اور ڈراموں میں بار بار دہرائی جاتی ہیں، لیکن مجھے سوتیلی ماں کا کوئی ظلم نہ سہنا پڑا، کیونکہ امی کے انتقال کے بعد دادی نے مجھے پرشفقت آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ سوتیلی ماں کو تو میں اپنے تایا کے بچوں کی دیکھا دیکھی ایک عرصے تک چچی کہہ کر پکارتی رہی تھی۔ پھر جب ہوش سنبھالا تو ایک روز میرے سر میں تیل کی مالش کرتے ہوئے دادی نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ ماریا، چچی صرف تایا کے بچوں کی چچی ہیں، ابا کی بیوی ہونے کے حوالے سے وہ میری ماں کے رتبے پر فائز ہیں، سو مجھے انہیں امی کہہ کر بلانا چاہیے۔ میں بچپن میں بہت ضدی قسم کی لڑکی تھی، کسی بات پر اڑ جاتی تو اڑ جاتی، کوئی مجھ سے زور زبردستی بات نہ منوا سکتا تھا۔ دادی مجھے جو بات سمجھا رہی تھیں وہ اس سے پہلے میری تائی، پھپھی اور حتیٰ کہ زرینہ چاچی تک سمجھا چکی تھیں، لیکن میں انہیں امی کہنے پر تیار نہ ہوتی تھی کہ میری امی کی فوٹو تو دادی کے بکسے میں پڑی تھی، جس میں امی گوٹے والا غرارہ پہنے ابو کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ خیر، دادی کی بات میری عقل میں سما گئی اور میں نے زرینہ بیگم کو امی کہنا شروع کر دیا تھا۔ عملی طور پر دادی میری ماں تھی اور میں دادی کی بیٹی تھی۔ دادی مجھے صبح جگاتی، منہ ہاتھ دھلوا کر ناشتہ کرواتی، پھر انگلی پکڑ کر خود اسکول چھوڑ کر آتی۔ حالانکہ تائی، چچی اور امی کے بچے بھی اسکول جاتے تھے، لیکن وہ گھر کے پاس والے اسکول میں ہی جاتے تھے۔ دادی نے مجھے سڑک پار والے زیادہ اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ میں پڑھائی میں اپنے گھر کے سب بچوں میں سب سے زیادہ اچھی تھی۔ ہمارے گھر میں پڑھائی کا خاص رجحان نہ تھا۔ ابو، تایا اور چچا کی مین بازار میں کراکری کی 3 بڑی دکانیں تھیں۔ تایا کے دونوں بیٹے چھوٹی عمر سے ہی اسکول چھوڑ چھاڑ کر تایا کے ساتھ دکانیں سنبھال رہے تھے۔ چچا کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی اور میرا چھوٹا بھائی ابو اور زرینہ امی کا بیٹا تایا کے بچوں کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ ظاہر کر چکا تھا۔ خیر، ابو اسے زبردستی پڑھانے بھیجتے تھے، باقی بھی گھر کی لڑکیاں تو انہیں فلمیں دیکھنے، گانے سننے اور جہیز اکٹھا کرنے کا شوق تھا۔ میرے تایا زاد بہن نوشین کی شادی ہوئی۔ اس کی شادی میری پھپھو کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ فہد بھائی کی کاسمیٹک شاپ تھی۔ پھر تایا ابو کے ذیشان کی شادی چچا کی فرح سے ہو گئی۔ چچا کی دوسری 2 بیٹیوں کے رشتے چھوٹی عمر میں ان کے ننیھال میں طے پا گئے۔ ہمارا پورا گھرانہ بنیادی طور پر کاروباری گھرانہ تھا۔ صرف مجھے ہی پڑھنے کا شوق تھا اور دادی کو مجھے پڑھانے کا، لیکن جب میں نے ہائر سیکنڈری اسکول سے FA کا امتحان پاس کر لیا تو جیسے دادی کے شوق کو قرار مل گیا۔ خیر سے بہت پڑھ لیا ماریا، اب گھرداری بھی سیکھ لے۔ ابھی سے گھرداری سیکھ کر کیا کروں گی دادی؟ ابھی تو میں نے BA کرنا ہے، پھر MA پاس اور پھر اس کے بعد MAd۔ تیرا باپ کبھی تجھے اجازت نہیں دے گا، دادی نے میری بات کاٹ دی۔ آپ اجازت دلوائیں گی تو کیوں نہ ملے گی؟ ماں ہوں اس کی، اس لیے جانتی ہوں اس کے مزاج اور عادتوں کو۔ وہ تیرے ہاتھ پیلے کرنے کی سوچ رہا ہے۔ اس کے نزدیک آگے پڑھنا وقت کا اور پیسے کا ضیاع ہے۔ دادی ذرا افسردگی سے بولی تھیں۔ اچھا دادی، پیاری دادی، آئیں تیل لگاؤں، کتنے دن سے آپ نے تیل کی مالش نہیں کروائی۔ میں نے دادی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چارپائی پر بٹھایا اور جھٹ تیل کی شیشی اٹھا لائی۔ تیل کی اس شیشی کا ہم دادی پوتی کی زندگی میں بڑا عمل دخل تھا۔ جب میں دادی کی کوئی بات ماننے سے انکاری ہو جاتی تو دادی مجھے زبردستی اپنے پاس بلا کر سر میں تیل کی مالش شروع کر دیتی۔ دادی کی انگلیوں کی حرکت سے عجیب سا سرور ملتا، یوں سمجھیں کہ میں ہپنوٹائز ہو جاتی اور دادی نے جو مجھ سے بات منوانی ہوتی منوا لیتی۔
جب میں کچھ بڑی ہوئی تو میں نے دادی کا وار ان پر ہی الٹنا شروع کر دیا۔ اب میں دادی کے سر کا مساج کرتی اور غنودگی میں جاتی دادی سے اپنی ضد منوا لیتی۔ دادی سے کالج جانے کی ضد اس تیل کی شیشی کی طفیل ملی تھی، اور جب دادی نے اجازت دے دی تو ابا کو بھی اجازت دینی ہی پڑی۔ دادی چونکہ ابا کی ماں تھیں، اس لیے ان کی بات ماننا ابا کی مجبوری تھی۔ ویسے اس گھر میں عورتوں کی بات ماننے کا کوئی رواج نہ تھا۔ اس گھر کے مرد عورتوں کو اچھا کھلاتے، عمدہ پہناتے، لیکن انہیں رایا سے زیادہ درجہ دینے پر تیار نہ ہوتے۔ رایا بھی اپنے حال میں مست اور مگن تھیں، انہیں بادشاہ سلامت سے کوئی شکایت نہ تھی۔ لیکن اگر کبھی ابا یا تایا کی دکان پر میرا جانا ہوتا تو میں حیران رہ جاتی کہ گھر کی خواتین سے تیور چڑھا کر بات کرنے والے جب گاہ خواتین کو سودا بیچ رہے ہوتے ہیں تو خوش اخلاقی کتنے عروج پر ہوتی ہے۔ میں گھر کی خواتین کو سمجھاتی کہ وہ صرف اچھا کھانے اور عمدہ پہننے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے شوہروں سے اپنے حقوق بھی مانگیں۔ کم از کم یہ حق تو تسلیم کروائیں کہ مرد انہیں کڑک دار اور باروب دار آواز میں مخاطب کرنے کی بجائے دھیمے اور نرم لہجے میں پکاریں۔ میری بات سن کر میرے گھر کی عورتیں مجھ پر ہنسنے لگتیں، اور جب میں نے فرسٹ ڈویژن میں BA پاس کر لیا تو دادی سے کہا کہ وہ مجھے ابا سے کہہ کر MA کی کتابیں منگوا دیں۔ میں نے یونیورسٹی جانے کی فرمائش کر کے دادی کو آزمائش میں نہ ڈالا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں گھر بیٹھے کسی آسان سبجیکٹ میں MA کر لوں گی۔ BA پاس کر لیا، یہی بہت ہے میری بچی۔ آج کل تیرا باپ بہت شدت سے تیرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ نوشین افشین کی شادی بھی چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہوئی تھی۔ تیرے باپ کے خیال میں تو تیری شادی بھی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ وہ تو میں نے زور زبردستی سے جیسے تیسے تجھے BA کروا دیا، لیکن بس اب MA کا خیال دل سے نکال دے۔ اچھا دادی، کتابیں تو منگوا دیں۔ جیسے ہی ابا نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا میں کتابیں الماری میں رکھ کر جہیز کی خریداری شروع کر دوں گی۔ دادی نے کتابیں منگوا دی تھیں اور ابا نے رشتے کی تلاش مزید تیز کر دی۔ میں رات دن یہی دعا مانگتی تھی کہ ابا کی رشتہ ڈھونڈو مہم 2 سال سے پہلے ختم نہ ہو، کوئی معجزہ ہو جائے اور میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہو جائے۔ میرا پہلا رشتہ پارٹ فرسٹ کے پیپر کے دوران آیا تھا۔ پیپر کی تیاری کی بجائے مجھے گھر آئے مہمانوں کے لیے تیار ہونا پڑا تھا۔ گھر والے مجھے پسند کر گئے تھے اور اب گھر والوں نے لڑکا دیکھنے ان کے گھر جانا تھا۔ لڑکے کا بڑا بھائی میری پھوپھی ذات بھائی کا دوست تھا۔ فرید بھائی کی طرح ان لوگوں کی بھی کاسمیٹک شاپ تھی۔ لڑکے کی تصویر سے مجھے علم ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کی واقعی کاسمیٹک شاپ ہے۔ موصوف نے اتنا میک اپ تھوپ رکھا تھا کہ خاصا زنانہ ٹچ دے رہا تھا۔ میرے گھر والے جب ان کے گھر جانے لگے تو میں نے دادی کے سر میں ڈھیر سارا تیل لگا کر ان کی چوٹی بنائی اور گزارش کی تھی کہ وہ لڑکے والوں کے گھر میں جا کر کوئی ایک ایسا پوائنٹ نوٹ کر کر آئیں جس کو بنیاد بنا کر انکار کیا جا سکے۔ خوش قسمتی سے اس گھر کی بڑی بہو اور دادی کو تنہائی میں 4 باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اور اس نے دادی کو اپنے سسرال والوں کے ظلم و ستم کی 2-3 داستانیں سنا دیں۔ پھر ابا نے دادی کی نا کو ہاں میں بدلوانے کے لیے بہت جتن کر ڈالے۔ دادی نے رشتے کی منظوری نہ دی۔ پھر ایک اور رشتہ آیا، لیکن انہیں میری بجائے میری چھوٹی کزن ارم پسند آ گئی۔ میرے فائنل کے امتحانوں کے 2 ہفتے بعد ارم کی شادی تھی۔ خیر و عافیت سے میرا ماسٹرز مکمل ہوا تھا۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ارم کی شادی میں میں نے لہک لہک کر شادی کے گیت گائے تھے، اور شادی کے اختتام پر میرا ایک اور رشتہ آ گیا۔ حاجی رب نواز میرے تایا کے دوست تھے۔ وہ مین بازار کے سب سے بڑے کلاتھ ڈپو کے مالک تھے۔ ان کے سارے بیٹے اس کاروبار سے منسلک تھے۔ حاجی صاحب کی بیوی نے مجھے ارم کی شادی میں دیکھا اور اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ اس بار تو میری ضبط کی ساری حدیں ٹوٹ گئیں۔ میں دادی کے سامنے بلک بلک کے رو پڑی۔ آخر ہمارے خاندان کی لڑکیوں کے نصیب میں یہی دکاندار رہ گئے ہیں۔ تو پڑھ لکھ کر سمجھ رہی تھی کہ کمشنر کا رشتہ آئے گا؟ دادی میرے رونے دھونے سے ذرا متاثر ہوئے بنا تنگ ہو کر بولی تھیں۔ کسی بڈھے ڈپٹی کمشنر کے رشتے سے مجھے کوئی سروکار بھی نہیں، لیکن کوئی ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر میرا طلبگار ہی بن جاتا۔ کم از کم پڑھا لکھا تو ہوتا۔ عادل بھی جاہل نہیں ہے، 14 پڑھا ہوا ہے۔ تو شکر منا ماریا، ورنہ اپنے خاندان میں دیکھ کوئی لڑکا 12 سے آگے نہیں نکلا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب اچھا کماتے ہیں۔ عادل بھی کھاتے پیتے گھر کا لڑکا ہے۔ مارکیٹ میں سب سے زیادہ چلتی ہے حاجی صاحب کی دکان۔ تو راج کرے گی میری بیٹی، کیوں الٹی سیدھی باتیں کر کر کفران نعمت کر رہی ہے؟ ایسے رشتے تو نصیبوں والوں کو ملتے ہیں۔ دادی مجھے سمجھا رہی تھیں۔ دادی، پیاری دادی،
کسی طرح اس رشتے کو بھی انکار کر دو، ہو سکتا ہے اللہ نے میری قسمت میں دکاندار نہ لکھا ہو، اگلی بار کوئی ڈھنگ کا رشتہ آ جائے میرے لیے۔ میں نے دادی کے ہاتھ تھام کر التجا کی۔ اچھا فضول باتیں مت کر، ادھر آ، تیرے سر میں تیل لگاؤں، بال کتنے بے رونق ہو رہے ہیں۔ دادی نے ہاتھ بڑھا کر سراہنے دھری تیل کی شیشی اٹھائی تھی، پھر سر میں تیل کی مالش کرتے ہوئے دادی بہت پیار سے بولی، مجھے اس رشتے کے لیے قائل کرتی، میرے ساتھ کی خاندان برادری کی سبھی لڑکیاں بیائی جا چکی تھیں، اگر میری عمر اور بڑھ گئی تو کوئی مجھے پوچھے گا بھی نہیں، اور یہ کہ دادی اپنی زندگی میں ہی مجھے میرے گھر کا کرنا چاہتی ہیں، قیامت والے دن تاکہ میری ماں کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی تھیں۔ مزید یہ کہ دکانداروں کے حوالے سے جو وہم میں نے اپنے ذہن میں پال رکھے تھے وہ قطعاً درست نہیں۔ بے شک ہمارے گھر کے مرد حضرات عورت کو قطعی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کا پیشہ دکانداری ہے، بلکہ مزاج کی یہ سختی انہیں ورثے میں ملی ہے۔ دادی نے مجھے آخر کار قائل کر ہی ڈالا۔ میں محض اپنے خاندان کے مردوں کا مزاج دیکھ کر دوسروں کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکتی۔ میں نے دادی سے مزید بحث نہیں کی، اور جب حاجی صاحب کے گھر والے مجھے انگوٹھی پہنانے آئے تو چپ چاپ عادل رب نواز کے نام کی انگوٹھی پہن لی۔ آس پڑوس کی خواتین کو جب میری منگنی کا پتہ چلا تو دادی کو مبارکباد دینے آنے لگیں، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میری منگنی حاجی صاحب کے بیٹے سے ہوئی ہے تو دنگ رہ گئیں۔ ہائے خالہ جی، حاجی صاحب کا چھوٹا بیٹا تو بہت بد مزاج ہے، اپنی ماریا کے لیے کیا وہی کھڑوس شخص رہ گیا تھا؟ یہ کامنٹ ساتھ والے کی منجلی بہو کے تھے۔ اس کی بات سن کر میرا دل ڈوب سا گیا۔ اس وقت تو دادی نے مجھے چائے لانے کا کہہ کر منظر سے ہٹا دیا، لیکن دادی مجھے کس کس کی بات سننے سے روک پاتی؟ ہمارے محلے کی سبھی عورتوں کی گواہی حاجی صاحب کے بد مزاج بیٹے کے خلاف جاتی تھی۔ میری ایک نہ سنی دادی نے اور مجھے ایک اکھڑ دکاندار کے پلے باندھ دیا تھا۔ میں عورتوں کی باتیں سن کر پریشان ہو جایا کرتی تھی، ایسے ہی بکتی ہے سب۔ میں نے دیکھا ہے عادل کو، بھلا مانس لڑکا ہے، میرا دل مطمئن ہے۔ دادی مجھے بھی تسلی دیتی، میں نے دیکھنا ہے اسے تاکہ میرا دل بھی مطمئن ہو۔ میں نے ضدی سے لہجے میں فرمائش کی۔ دادی نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میرا دماغ چل گیا ہو۔ کیسے دیکھے گی تو اسے؟ تصویر کافی نہیں ہے کیا؟ دادی خفگی سے گویا ہوئیں۔ برقع پہن کر اس کی دکان پر جاؤں گی۔ ویسے بھی سنا ہے نئے سیزن کی بہت اچھی ورائٹی آئی ہے حاجی صاحب کی دکان پر، ایک دو سوٹ ہی خرید لاؤں گی۔ میں نے دادی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ دادی میرا پلان سن کر پریشان ہو گئیں۔ آپ میرے ساتھ ہوں گی نا؟ پہلے آپ کو حکیم گلزار کی دکان پر بٹھاؤں گی، 4 قدم آگے حاجی صاحب کا ڈپو ہے، عورتوں کا اتنا رش ہوتا ہے وہاں، کسی کو کیا پتہ چلے گا کپڑا دیکھنے آئی ہوں یا لڑکا؟ 5-7 منٹ میں میری واپسی ہو جائے گی، اتنے میں آپ جوشاندے خرید لینا، پھر دونوں دادی پوتی گھر کی راہ لیں گے۔ اور اگر تجھے لڑکا پسند نہ آیا تو؟ دادی کا دل خدشات سے کانپ رہا تھا۔ میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گی دادی، آپ میری یہ بات مان لیں۔ میں نے دادی کی منت کی، بہت تنگ کرتی ہے۔ دادی خفگی سے اتنا ہی بولی تھیں، لیکن یہی ان کا اقرار تھا۔ اگلے روز حکیم صاحب کے ہاں جانے کا کہہ کر میں اور دادی گھر سے نکل پڑیں۔ ہمارے گھر کی خواتین عموماً بازار نہیں جاتی تھیں، مرد حضرات بہترین سے بہترین گھر پر بیٹھے فراہم کر دیتے تھے، انہیں گھر کی خواتین کا دکان وکان پر آنا غیر معیوب لگتا تھا۔ ہاں چونکہ حکیم صاحب کی دکان بھی اتفاق سے مین بازار میں تھی، سو دادی کے ساتھ میرا وہاں کا چکر لگ جاتا۔ حاجی صاحب کی دکان اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ دادی کو دکان پر بٹھا کر دھڑکتے دل کے ساتھ میں بازار آگے چل پڑی۔ دادی کو تو میں نے اطمینان دلایا تھا کہ میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن میں یہ تہیہ کر رکھا تھا اگر حاجی صاحب کا بیٹا عورتوں کے مطابق بد مزاج اور بد لحاظ ہوا تو میں گھر جا کر کسی نہ کسی طرح دادی کو قائل کروں گی کہ وہ یہ منگنی توڑ دیں۔ دکان پر عورتوں کا رش لگا ہوا تھا، میں بھی ان ہجوم کا حصہ بن گئی تھی۔ دکان کے آخری حصے میں ایک بینچ پر خواتین پہلے سے ہی برجمان تھیں، میں اس رخ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سیلز مین ان خواتین کو کپڑے کے تھان کھول کھول کر دکھا رہے تھے، میری نگاہیں کچھ اور کھوج رہی تھیں۔ ذرا فاصلے پر میرے جیٹ صاحب خواتین سے بارگیننگ میں مصروف تھے۔ عادل کے یہ بھائی 2-4 بار اپنے والد کے ساتھ ہمارے گھر آ چکے تھے اور میں نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی جالی سے انہیں خوب اچھی طرح دیکھ رکھا تھا۔ خواتین ناز و انداز دکھاتے ہوئے آصف بھائی سے قیمت میں کمی کا مطالبہ کر رہی تھیں، وہ ان کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ بات سے بات نکل رہی تھی، آصف بھائی کی خوش اخلاقی عروج پر تھی، اور پھر انہوں نے خواتین کو منہ مانگے دام دینے پر راضی کر ہی لیا۔
دو ہی خواتین کپڑوں کی کچھ مزید ورائٹی دیکھنا اور چاہ رہی تھیں۔ عادل یار، عربک لینن انہیں بھی دکھاؤ، آصف بھائی نے پکارا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ ابھی تک جو شخص رخ موڑے کھڑا تھا وہی تو تھا جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں مشن 007 پر نکلی تھی۔ عادل ان خواتین کی طرف متوجہ ہوا اور وہ خوبصورت تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے اس کی شکل کی خوبصورتی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ آج میں اس کا مزاج پرکھنے آئی تھی۔ ویسے تو 4 منٹ کے مختصر سے وقت میں جانچ پڑتال کی یہ خواہش سراسر احمقانہ تھی، پر میں اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ حماقت کر بیٹھی تھی۔ اتنے میں ایک سیلز مین میری جانب متوجہ ہوا۔ میں یہ پرنٹ دیکھ رہی ہوں، میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی خواتین کو 2 سوٹ پسند آ گئے تھے، وہ اب عادل سے بھاؤ تاؤ کرنے لگی تھیں۔ ایک عورت شوخ مزاج تھی، وہ ویسے ہی مسکراتے جملے عادل کی طرف لڑکھڑا رہی تھی۔ حالانکہ آصف بھائی بھی پکے دکاندار تھے، بات اپنی ہی منوائی، لیکن عورتوں کی خوش مزاجی کا جواب بھرپور خوش مزاجی سے دیا تھا۔ لیکن عادل کا چہرہ عورتوں کی باتیں سن کر بھی بالکل سپاٹ تھا۔ وہ ان کی باتیں سنی انسنی کر رہا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر پڑنے والے بل اب واضح ہوتے جا رہے تھے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ پھر اس نے عورتوں کو مخاطب کیا تھا۔ میں نے جائز اور مناسب ریٹ لگائے ہیں بی بی، اگر آپ کو لینا ہے تو لے لیجئے، ورنہ کے آگے بات ادھوری تھی، لیکن مطلب واضح تھا کہ آپ اپنی راہ لے سکتی ہیں۔ عورتوں کا منہ بنا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اپنے کھڑوس منگیتر کی بدمزاجی دیکھ کر، اور یہ بدمزاجی مجھے قطعاً بری نہ لگی تھی۔ بہرحال عورتوں نے 2 سوٹ مزید کٹوائے تھے۔ اتنے میں آصف بھائی فون پر بات کرتے کرتے عادل کے قریب آئے۔ ان کا مزاج کچھ اکھڑا اکھڑا لگ رہا تھا۔ ایسن شوز سے جوتوں کے 4-5 ڈیزائن لے کر گھر بھجوا دیتا ہوں، ہمنا کو جو جوتا پسند آئے اپنے پاس رکھ لینا، آصف بھائی فون پر کہہ رہے تھے۔ میں ذرا چونکی۔ ہمنا ان کی بڑی بیٹی تھی، میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، بہت پیاری بچی تھی۔ ہمنا کے ذکر سے اندازہ ہوا کہ فون ان کے گھر سے تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو شمسا، مجھے الہام تو ہونے سے رہا کہ ہمنا کی دوست نے کیسا سینڈل خریدا ہے۔ سمجھاؤ اسے کہ اسکول کی پارٹی میں ایک جیسے کپڑے جوتے پہن کر جانا فرض کا درجہ نہیں رکھتا۔ آصف بھائی بری طرح چڑھ کر بولے تھے۔ اب معاملہ پوری طرح میری سمجھ میں آ گیا۔ فون کی دوسری جانب بھابھی میری جٹھانی تھیں، وہ اپنی بیٹی کی کسی فرمائش سے اس کے والد صاحب کو آگاہ کر رہی تھیں۔ والد صاحب کے تیور بڑے کھڑے سے تھے، اور جب ہی عادل نے فون مانگا تھا۔ دکان گاہکوں سے بھرا پڑا ہے، ان بے وقوف عورتوں کو اندازہ ہی نہیں فضول باتوں میں الجھا کر کیسے قیمتی وقت برباد کرتی ہیں۔ آصف بگڑے موڈ کے ساتھ بڑبڑا رہے تھے۔ میں کھڑی ہو کر دوسرے ریک میں کپڑوں کے پرنٹ دیکھنے لگی۔ فون پر محو گفتگو عادل کی آواز بخوبی میری سماعت تک پہنچ رہی تھی۔ بھابھی آپ میری ہمنا سے بات کروائیں، اس نے نرمی سے اپنی بھاویج کو مخاطب کیا۔ بھتیجی سے مخاطب تھا، دوسری طرف یقیناً سینڈل کا ڈیزائن سمجھایا جا رہا تھا۔ یار تم نے جو تفصیل بتائی ہے دکان پر جا کر میں بھول جاؤں گا، تم یوں کرو خضر یا نومی کا ہاتھ پکڑ کر دکان پر آ جاؤ، میں خود ایسن شوز لے جاؤں گا، اپنی پسند کا جوتا خرید لینا، اس نے پیار سے بھتیجے کو مخاطب کیا تھا۔ ارے نہیں ہوں گے پاپا ناراض، میں کہہ دوں گا۔ اب وہ اپنی بھتیجی کو تسلی دے رہا تھا۔ میں عورتوں سے جگہ بناتی غیر محسوس طریقے سے دکان سے باہر نکل گئی اور دادی کو دکان سے لیا اور گھر کی راہ لی۔ دادی مجھ سے مخاطب ہوئیں، بتا ماریا تجھے کسی نے پہچانا تو نہیں؟ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ تجھے لڑکا کیسا لگا؟ میں ایک دم دادی کے گلے سے لگ گئی اور مسکرا دی کہ لڑکا مجھے پسند آیا، اور دادی یو آر دا بیسٹ دادی۔